السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 61 کلاس ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم الطریقۃ العصریہ کا 61واں سبق پڑھیں گے، الدرس الحادی والستون۔ اس سبق میں 100 کے عدد اور معدود مونس کی مشق کرائی جائے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عشرون 10 کو کہتے ہیں، عشرون کہتے ہیں 20 کو، ثلاثون کہتے ہیں 30 کو، اربعون 40 کو، خمسون 50 کو، ستون 60 کو، سبعون 70 کو، ثمانون 80 کو اور تسعون کہتے ہیں 90 کو اور میعتون کہتے ہیں 100 کو، میعتون کہتے ہیں 100 کو۔ آگے ہے عشر کراساتن 10 کاپیاں، عشرون کراساتن عشرون کہتے ہیں 20 کو، کراساتن 20 کاپیاں، ثلاثون کراساتن 30 کاپیاں، اربعون 40 کراساتن کاپیاں، خمسون 50 کراساتن کاپیاں، ستون 60 کراساتن کاپیاں، سبعون 70 کراساتن کاپیاں، ثمانون 80 کراساتن کاپیاں، تسعون 90 کراساتن کاپیاں، میعت 100 کراساتن کاپیاں۔ حاضہ میعت کراساتن و کراساتن، یہ 101 کاپیاں ہیں۔ وفی الدکان میعت ساعۃ و ساعتان، دکان میں 102 گھڑیاں ہیں۔ اگین ہمیں کس سے پتہ چلا 102 گھڑیوں کی بات ہو رہی ہے؟ ساعتانی جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور تثنیہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے 2 کو، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کی تعداد اگر 2 ہے تو وہ تثنیہ میں آ جائے گی، 1 ہے تو واحد میں اور 2 سے اوپر ہو تو وہ جمع میں۔ تو یہاں پر اس صیغے سے پتہ چلتا ہے کہ 2، دکان میں 102 گھڑیاں۔ میعتوں کی تو آ گئی کہ 100، و اور فی میں دکان میں میعت 100 ساعتن گھڑیاں۔ اب 102 ہیں، یہ کیسے پتہ چلا؟ ساعتانی سے، یعنی تثنیہ کے صیغے سے جو 2 کو مینشن کرتا ہے۔ آگے ہے وفی المدرسۃ میعت و ثلاث طالبات، مدرسے میں 103 طالبات ہیں۔ و اور فی میں المدرسۃ، مدرسے میں میعت 100 و اور ثلاث 3 طالبات ہیں۔ فی المیدان میعت و 10 طفلۃ، میدان میں 110 بچے ہیں۔ فی میں المیدانی، میدان میں میعت 100، میعتن کہتے ہیں 100 کو، و اور 10 کو، تو 110 ہوئے، طفلات بچے ہیں۔ فی القاعۃ میعت و 12 امرأۃ، حال میں 112 عورتیں ہیں۔ علی الشجرۃ میعت و یہاں پر بھی تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، آج ویسے کم ہی تھا۔ علی الشجرۃ میعت و 13 زہرۃ، درخت پر 113 پھول ہیں۔ میعتن جو ہے 100 کو کہتے ہیں، و اور ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو اور 10 کہتے ہیں 10 کو، 3 اور 10 ہوئے 13 اور 100 اور 13 ہوئے 113۔ آپ اس طرح جو ہے نا آسانی سے کیلکولیٹ کر کے لکھ سکتے ہیں جو آپ۔ فی جیبی، فی میں جیبی میری جیب میں، میعتن 100 و خمس و ثمانون روبیۃ، میری جیب میں 185 روپے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ فی میں جیبی کہتے ہیں میری جیب میں، یا ضمیر کا ہم نے استعمال پہلے پڑھ لیا تھا، جب کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا ہو تو یا ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی والا رول جو ہے ریپیٹ ہوا ہے۔ آگے ہے میعتن 100 کو کہتے ہیں، اور خمس 5 کو، ثمانون 8 سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ 80 اور 5 ہوئے 85 اور 100 اور 85 ہوئے 185، روبیۃ روپے ہیں۔ پھر صندوق فی میں صندوقی کہتے ہیں، صندوق کو میعتن کہتے ہیں 100 کو، وواحد و 90 ساعتن، صندوق میں 191 گھڑیاں ہیں۔ میعتن 100 کو کہتے ہیں اور وواحدن کہتے ہیں 1 کو، ٹھیک ہے، اور 90 کہیں گے 90 کو، 90 اور 1 یعنی کہ 90 اور 1 ہوئے 91 اور 100 اور 91 ہوئے 191، تو گھڑیاں جو ہیں ان کی اردو ہے ساعتن، ٹھیک ہے۔ پھر روبیۃ
فی میں الروبیتی کہتے ہیں روپے کو، میعۃ 100 اور بیست پیسے ہیں، روپے میں 100 پیسے ہیں، فی میں الروبیتی جو ہے روپے کو کہیں گے، میعۃ 100 کو، بیست پیسے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ترجمہ کرنا ہے ہم نے، عربی کا ترجمہ کرنا ہے اردو میں، تمرین یعنی مشق۔ فی القرآن الکریم میعۃ و اربع عشرۃ سورۃ، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، فی میں القرآن قرآن، الکریم قرآن کریم میں، میعۃ کہتے ہیں 100 کو، و اربع کہتے ہیں گے 4 کو، عشرۃ کہیں گے 10 کو، 10 اور 4 ہوئے 14، میعۃ 100 اور 14 ہوئے 114 سورتاً صورتیں ہیں۔ اس طرح نا آپ کیلکولیٹنگ کر کے جب بھی کریں گے نا تو پھر آسانی رہے گی۔ فی سورۃ الملک 30 آیاتاً، جو سورہ ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، فی میں سورہ الملک ملک میں 30 آیاتاً، 30 کہتے ہیں 30 کو، آیاتاً آیات ہیں۔ فی الفصل 65 طالباتاً، درسگاہ میں 65 طالبات ہیں، فی میں الفصل کہتے ہیں درسگاہ کو، 5 کہتے ہیں 65 یعنی کہ 65 جو ہوئی ہے، 5 کو، 60 کہیں گے 60 کو، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا درس 60، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 60 اور 5 ہوئے 65، طالبات درسگاہ میں 65 طالبات ہیں۔ علی الشجرۃ میعۃ و ثمانون تفاحۃ، علی الشجرۃ میعۃ و ثمانون تفاحۃ، درخت پر 180 سیب ہیں، تو یہ بھی میعۃ 100 کو، ثمانون کہتے ہیں 80 کو، تفاحۃ سیب کو، علی پر، الشجرۃ درخت کو کہیں گے۔ فی جیبی میعۃ روبیۃ، میری جیب میں 100 روپے ہیں، فی میں جیبی جیب، اور یہاں پر جو ہے میعۃ جو ہے 100، یہاں پہ دیکھیں فی جیبی میری جیب میں، تو یہاں پہ وہ صرف وہی انہوں نے کسرہ کا استعمال کیا، تو مسٹیک ہے، بہرحال شاید انہوں نے ایسے ہی لکھ دیا ہے، پتہ نہیں، اب اسی طرح ہے بک میں بھی اور ادھر بھی، لیکن یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب کسی چیز کو آپ خود کی طرف منسوب کرنا ہو تو پھر یا ضمیر کا استعمال کریں گے، لیکن بہرحال آپ اسے دیکھ لیجیے گا۔ میعۃ 100 کو کہتے ہیں، اور روبیۃ کہتے ہیں روپے کو، میری جیب میں 100 روپے ہیں۔ علی الغصن میعۃ و تسعون ورقۃ، ٹہنی پر 199 پتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے اگین وہی ایکٹیویٹی، 1 1 1، پھر آگے ہے کراسۃ یعنی 111، اب اس کی آئے گی میعۃ و احدی عشرۃ کراسۃ، میعۃ 100 کو، احدی عشرہ ہوا، احدی 1 کو کہتے ہیں، اور عشرہ 10 کو، 1 اور 10 ہوئے 11، تو میعۃ جو ہے 100 ہے، تو پھر 111 کاپیاں ہوئی، پھر 113 ہے، اسے انہوں نے یعنی کہ اعداد میں لکھا، اب ہم نے الفاظ میں لکھنا ہے آگے، میعۃ و ثلاث عشرۃ ساعۃ، تو یہاں پر بھی جو ہے 113، میعۃ 100 کو کہتے ہیں، ثلاثین کو کہتے ہیں، عشرۃ 10 کو، 10 اور 3 ہوئے 13، اور پھر 100 اور 13 ہوئے 113، پھر آگے 112 کی لکھی ہوئی ہے، میعۃ و اثنۃ عشرۃ زہرۃ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ میعۃ 100 ہے، اثنۃ عشرۃ زہرۃ، تو اثنۃ کہتے ہیں 2 کو، عشرۃ ہوتا ہے 10، 10 اور 2 ہوئے 12، زہرۃ پھول، پھر آگے 150، میعۃ و خمسون، 50 کو کہتے ہیں طفلۃ، پھر آگے آ گیا 171، میعۃ و احدی سبعون، احدی کہتے ہیں 1 کو، سبعون 70 کو، امرأۃ، پھر آگے 185، میعۃ و خمس و ثمانون تلمیذۃ، پھر آگے آ گیا 193، 193 سیارۃ، آگے سیارۃ لکھا ہوا ہے، میعۃ و ثلاث و تسعون سیارۃ، آگے ہے 199 روبیۃ، میعۃ و تسع و تسعون روبیۃ، تسعون کو کہتے ہیں جو ہے 90 کو،
تو پھر اس طرح جو ہے میاں 9 اور 90 99 بنے، تو میاتن جو ہے وہ 100 ہوا تو 199 اس طرح بنتے ہیں۔ سو بہرحال یہ ایکٹیویٹی جو ہے پچھلے کئی اسباق سے چل رہی ہے، یہ تبھی آپ اچھے سے کر سکیں گے جب آپ کو گنتی یاد ہوگی، گنتی کی پہچان ہوگی عربی میں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی جو ہے پریکٹس کریں۔ پھر آگے ایک قاعدہ شیئر کیا ہے کہ 100 کے عدد کی تمیز مفرد اور مجرور ہوتی ہے، جیسے میعۃ زہرۃ، جو 100 کا عدد ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہی والا قاعدہ بتانے لگی تھی، 100 کے عدد کی تمیز مفرد اور مجرور ہوگی، جیسے میعۃ زہرۃ۔ اگر 100 کے ساتھ چھوٹا عدد آ جائے تو تمیز جو ہے چھوٹے عدد کے تابع ہوگی، اور اس کے ساتھ 99 تک کے قاعدے جو ہیں استعمال ہوگے، جیسے میعۃ و عشر رکعۃ، میعۃ و خمس و اربعون کرۃ۔ میعۃ میں میم کے بعد الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جائے گا، یعنی کہ میم کے بعد جو الف لکھا جا رہا ہے ہم اسے لمبا تو نہیں کر رہے، ہم تو حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اسے پڑھ رہے ہیں، میعۃ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انہوں نے قاعدہ بتایا۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ 100 کے عدد کی تمیز مفرد اور مجرور ہوگی، جیسے میعۃ زہرۃ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیر کا استعمال ہوا، یعنی کسرہ یعنی جر، زیر کے آگے 2 نام ہیں، ٹوٹل ہوتے ہیں یہ 3 نام۔ اگر 100 کے ساتھ چھوٹا عدد آ جائے تو تمیز جو ہے چھوٹے عدد کے تابع ہوگی۔ چھوٹے عدد سے مراد اب انہوں نے آگے مثالیں بھی بتا دی ہیں، اور اس کے ساتھ 99 تک کے قاعدے استعمال ہو گئے، جیسے میعۃ و عشر رکعۃ، میعۃ و خمس و اربعون کرۃ۔ ٹھیک ہے، پھر آگے انہوں نے تیسرا قاعدہ یہ بتایا، میعۃ جو ہے اس میں میم کے بعد جو الف ہے وہ لکھا ضرور جاتا ہے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم پڑھ تو ایسے رہی ہیں، لیکن ایک دفعہ انہوں نے لکھ کر بھی جو ہے قاعدہ سمجھا دیا۔ اب بات کرتے ہیں الطریقۃ العصریہ پارٹ 2 کی، اور وہ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ اسی منتھ میں اس بک کو کمپلیٹ کروں گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نا ایک ایک بک، نحو کی بھی اب انشاءاللہ تعالی اس بک کے بعد جو ہے میں کلاسز جو ہیں وہ ساری نا ریکارڈ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الطریقۃ العصریہ پارٹ 2 پڑھائیں، تو جب میں پارٹ 2 پڑھاؤں گی تو تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، پہلے یہ ختم ہوگی، اور جو وہ مخصوص اسباق وغیرہ کہہ رہے ہیں تو اس تک آنے کے لیے بھی میں سیکوینس کے ساتھ ہی چلوں گی۔ دوسرا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ فلسطین کے حق کے لیے بہت ساری دعائیں کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے، ویسے تو حکومتی سطح پر یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ ہماری حکومت جو ہے انہیں ٹیکنیکلی طور پر جو ہے مدد دے، جو کہ ایک حکومت کا فرض بنتا ہے، لیکن ہم عام آدمی کیا کر سکتا ہے۔ عام آدمی جو لوگ، جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں، اور آج کل کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس سوشل میڈیا کے کسی بھی یعنی کہ جگہ پر اس کا اکاؤنٹ نہ ہو۔ یوٹیوب بھی ہم سب یوز کر رہے ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس ٹک ٹاک ہے، کہیں انسٹاگرام یوز ہو رہا ہے، مختلف ایپس ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کم سے کم حق کا ساتھ دے سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں۔ آپ اسرائیلی جو ہیں انہیں جو ہے غلط تو کہہ سکتے ہیں ہم، اور ایک مسلمان کی جو ہے یہ ہماری آزمائش ہے، ان لوگوں کی آزمائش سے زیادہ یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس وقت اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، ہم ان کے جو ہے ان کا ساتھ کس طرح دے رہے ہیں۔ تو کم از کم جو ہے ہمیں زبان سے تو برا کہنا ہی چاہیے، اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دل میں برا کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ عہدے دیے ہیں، کہیں نہ کہیں اگر میری بات 10 لوگوں تک بھی پہنچے تو میں خود کو جو ہے اپنا میں نے فرض ادا کر دیا، اور ہمیں جو ہے اس بات کو آگے سے آگے لے کر جانا چاہیے، اور حکومت کو بھی جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عہدے دیے ہیں تو ان کا صحیح استعمال کرنا آنا چاہیے، اور جہاں پر فلسطین کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہے ہیں ان کی بات
ہو رہی ہے ان کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ان کے لیے جو ہے آواز اٹھا سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں ہم تو اپنے ملک میں بھی جو ہے پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں یہاں پر بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں بھی جو بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تو انہیں بھی جو ہے رہا کر دینا چاہیے، بہت ساری خواتین کو پکڑا ہوا ہے تو کائنڈلی انہیں بھی رہا کر دیں۔ ہم دوسرے ملکوں کو ان کی جو ہے ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں انہیں کس طرح ہم اپنے الفاظ کے ساتھ مذمت کر سکتے ہیں جب ہمارے ملک میں بھی بے گناہ لوگوں کو جو ہے پکڑا جاتا ہے، ہم پیسفل پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے اس وقت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اور باقی جو ان کی مدد کی بات رہی تو انشاء اللہ تعالیٰ بھی ان کی ضرور مدد کرے گا، اور ہماری حکومت کو جو ہے حکومتی سطح پر ان کی امداد کرنی چاہیے، جو کہ ایک حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں ٹیکنیکلی طور پر۔ عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، عام بندہ اپنی زبان سے جو ہے انہیں برا کہے گا، اور ہم دعا کریں گے، ہم اپنے دل میں بھی برا کہتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ اس پیغام کو مزید شیئر کیجیے اور ان کے لیے ضرور روز دعا کیجیے۔ ہم اس سچویشن کو جو ہے امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور دراصل یہ ہماری آزمائش اسی لیے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، ان کے کس طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ اور قبلہ اول جتنا فلسطینیوں کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، تو کم از کم ایک اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں تو آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا ساتھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ تو کم از کم جو ہے اس بات پر ایک یعنی کہ آپ کوئی بھی ویڈیو بنائیں پیغام کے تھرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بے پردہ ہو کے اب سامنے آ جائیں، جو لوگ جن کے پاس بھی سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو پلیز یہ کام ضرور کریں اور ان کے لیے بہت ساری دعا کریں۔ ہم اس سچویشن کو امیجن بھی نہیں کر سکتے جس سچویشن سے اس وقت ہمارے فلسطینی بہن بھائی گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے جلد از جلد نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اسرائیلی ہیں انہیں جو ہے ہدایت دے، اللہ ان کو جو ہے میں تو یہ کہوں گی کہ ان کے دل بہت سخت ہیں، بلکہ دل کی جگہ ان کے شاید پتھر ہیں، جو ان کو ان کی تکلیف کا جو ہے اندازہ نہیں ہے۔ تو ایز اے مسلم اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو انسان سمجھتے ہوئے اور ایک انسانیت کے ناطے یہ کام ضرور کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔